یہ بات یاد رکھیں کہ قوم اور فوج کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم سب نے ادا کرنی ہے، وہ ہم سب نے مل کے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، ایک تو تم کمزور نہ ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا پھر تم بلندیاں حاصل کرو گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان کامل ہونا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے ایمانوں کو کمزور کرتی ہیں، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آج کل ہمارے پائلٹ ایسے نہیں جہاز اڑا لیتے، جا کے گراتے، الحمدللہ ایمان کامل رکھے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لوگ ایسے نہیں کہتے کہ یہ کیسے گھما لیتے ہیں، تو جن کا ایمان اللہ کی ذات پہ انشاءاللہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، پھر اپنے تذکرے نہیں زیادہ کرنے ہیں، پھر اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، اگر تم کسی جماعت سے ملتے ہو نا، فاذکروا اللہ کثیرا، پھر اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابیاں ملے۔ دو باتیں۔ تیسری بات صبر و استقامت۔ اے ایمان والو صبر کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، جو آج ہم سے نہیں ہو رہا۔ صبر کرنے والوں کو بھی ڈگمگایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ وہ جی ڈرون حملے اندر آ گئے، کیا ہے ابھی تک وار نہیں کیے، کچھ نہیں کیا، آ کے کہہ رہے جی انہوں نے کہا ہم کریں گے، وہ کر کیوں نہیں رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ یہ پاکستان ہے، یقین جانا، یہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے نا، ایک بال پہ بلے بلے کر رہے ہو تو ایک پہ گالیاں دے رہے ہو، ہماری قوم ہے یہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی فہم حاصل کریں، صبر کریں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ اور یہی بات کہ یہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جن کا ایمان کامل ہے، اچھے عمل کرتے ہیں، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، جزا فضا کی نہیں، صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر صبر اور استقامت بہت ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر میدان میں بھی اور کثرت دعائیں بھی، اللہ کا ذکر پہلے کرتے رہنا ہے اور پھر میدان کے اندر دعائیں کرنی ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اسی صبر کی۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ ربنا افرغ، جب میدان میں آتے ہیں نا مجاہد فوج، میدان میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے اوپر صبر کو نازل کر دے۔ افریق کا معنی انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، کہ اب ہم ڈٹ جائیں، بس ڈٹ کے بھاگنا نہیں ہے۔ جہاد 3 صورتوں میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا ملک اس وقت دفاعی پوزیشن میں ہے، ہم سب کے اوپر جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اس لیے مذاق بنانے کی ضرورت نہیں، سیریت رہ کے دعائیں کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنوں کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف زبان درازیاں نہیں۔ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا بکاویز چل رہی ہیں، کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ حوصلے بلند رکھنے انشاءاللہ یہ صبر و استقامت کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا دعائیں کرنی ہے، افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو ثابت کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں پر تو نے ہماری مدد کرنی ہے۔ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، اگر یہ سارے مل کر بھی اللہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں، اللہ یہ کافر ہے، تو نے ہماری مدد کرنی ہے۔ اللہ ہم ڈٹ گئے، تیرے راستے میں ڈٹ گئے۔ ہمارے ساتھ دشمنی کس چیز کی ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ فلسطینیوں کے ساتھ دشمنی کس چیز کی ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، اور مسلمانوں تمہاری جماعتیں بھی ایک ہو جانی چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ اعتماد اپنے اوپر نہیں کرنا، اپنے اوپر نہیں کرنا، اپنی ترقی پہ نہیں کرنا، اپنی تعداد پہ نہیں کرنا، سب سے بڑا اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ پیارے پیغمبر وشاورہم، آپس میں مشورے کرنے کے بعد، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ اللَّهُ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، وہ ہمارے مددگار ہے، وہ ہمارے اسلحے چلائے گا، پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوران جنگ مسلم سپہ سالار کی مکمل طور پر اس کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروانی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا مال، ہماری جانیں، ہمارا وقت، ہماری دعائیں
سب آپ کے ساتھ ہیں. جیسے صحابہ نے کہا تھا نا جنگ بدر میں آپ نے جب ابھارا، ایک دفعہ خاموشی تھی، پھر آپ نے ابھارا، پھر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جائیں گے، آپ جائیے، آپ کا رب جائے جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اس طرح کا نفاق نہیں چاہیے. اپنے سپہ سالار کو، اپنی افواج کو، اپنے حکمرانوں کو یہ بتلانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دفاعی جنگ ہے، یہ صرف ان کی نہیں ہے، ہر بندے کی جنگ ہے. تو اس لیے اللہ کو یاد بھی رکھنا ہے، اپنی افواج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے دعائیں بھی جاری رکھنی ہے. اس کے لیے رضاکار بھی بننا ہے، خود بھی میدان میں آنا ہے، جسمانی، ذہنی اور مالی طور پر تیار رہیں، ہر انداز سے تیار رہیں، اور بالکل پورا ساتھ دیں اپنی افواج کا، اپنے حکمرانوں کا. چھوڑ دیں اپنے اختلافات، یہ سیاسی اختلافات چھوڑ دیں بالکل. اور اسی طرح 8ویں نمبر پر جنگی حالات میں باہمی اختلافات کو چھوڑ دینا، جیسے پہلے اشارہ بھی ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں. وگرنہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت. یہ موقع نہیں ہے جھگڑنے کا، ولا تنازعوا، یہ موقع نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں نے کہہ دیا ہم حملہ کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہو تو گیا، بڑا کچھ ہو گیا ہے. جب انہوں نے کہا کریں گے، ہم کون ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کرتے کیوں نہیں جی، کرتے کیوں نہیں جی. وہ چیخیں مار رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ کرتے کیوں نہیں. اپنوں کے ساتھ لوگوں کے حوصلے پست کرنا چاہ رہے ہو. وہ جی ڈرون آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنوں کے اثر. اور ڈٹ جاؤ، ڈٹنا ہے. یہ ڈرون کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی مارتے گر جائیں گی تو کیا ہو جائے گا. فلسطین تو غزہ کے مسلمان سارا کچھ ان کا اڑ گیا. تو اس لحاظ سے گھبرائے نا. ولا تہینوا کا مطلب ہی ہے کمزوری نہیں دکھانی، دشمن کو یہ نہیں دکھانا وہ دیکھو جی مسلمان پاکستان آپس میں جھگڑ پڑے. ہماری تو اسمبلی حال میں کوئی تقریریں ایسی ہو جائیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ تیری تقریر تو انڈیا چلا دے گا. تو ہم مسلمان اس طرح کے کام نہ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کا، اپنی افواج کا ساتھ دیں. اللہ کہتے ہیں ولا جھگڑا نہیں کرنا، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھسل جاؤ گے تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی طاقت ختم ہو جائے گی. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو گے اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. اپنی فوج، قوت، تیاری، اسلحہ، جو کچھ بھی ہے، فوج، اپنی طاقت، اپنی تیاری، اپنے اسلحے، اس پر تکبر نہیں کرنا. یہ بات یاد رکھ لیں. اپنی کثرت پر، اپنی تیاری پر، یہ وعدہ تو ہے اللہ کا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت ہے تیاریاں کر کے رکھو، لیکن اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس پہ تکبر نہیں کرنا. جنگ بدر میں 313 تھے، اللہ نے مدد کی. اور جب حنین کا موقع ہے، کثرت میں غالباً 12,000 مسلمان تھے. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اس وقت اپنی کثرت بڑی اچھی لگی. اللہ کے ذکر میں ذرا کمی ہو گئی نا، اپنی کثرت پہ تھوڑا سا فخر ہوا، پھر ادھر سے تیر برسے، پھر تم بھاگے، پھر تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت بڑا اللہ کو جاننا ہے. اس لیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہاں اور کوئی نعرہ نہیں ہے، یہاں صرف اللہ اکبر چلے گا. نہ ہی نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ نے رکھا یہاں پہ، نہ ہی نبی اسلام نے لگایا، نہ ہی نعرہ حیدری یا علی رکھا اللہ نے. ایک ہی نعرہ ہے اللہ اکبر. جب اس نے لگایا نا اولو یا حبل، ابو سفیان جب ابھی کافر تھے کہ حبل تو بلند ہو، پہلے نبی اسلام نے کہا خاموش رہو، وہ سمجھے گا کہ مسلمان شہید ہو گئے. جب اس نے کہا نا اولو حبل، آپ نے کہا اب نہیں، اب اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے. اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے عظمتوں والا ہے. وہ کہنے لگا لنا العزیٰ ولا عزیٰ، ہمارے لیے عزیٰ بت ہے، تمہارا مسلمانوں کوئی عزیٰ نہیں. آپ نے کہا 2 جواب، کیا جواب دے؟ کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا مشکل کشا ہے، تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں. ایسے نعرے پھر لگتے ہیں. تو اللہ اکبر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. الحمدللہ یہی نعرہ پاکستان کا، پاکستان آرمی کا، اللہ کے فضل و کرم سے یہی نعرہ ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑی سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آئی. کس طرح آئی؟ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، بِإِذْنِ اللہ، میرے اللہ کے حکم سے. اس لیے مومن کو عقیدہ اپنا صحیح کرنا ہے. اور 10ویں نمبر پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ان نعمتوں پہ اللہ نے ہمیں بہترین الحمدللہ فوج عطا کی ہے، بہترین اللہ نے ہمیں ایٹم دیا ہے،
ہمیں مضبوط رکھا ہے. اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے. اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تمہیں مزید دیتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا